بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے پانچویں پارے میں سورۃ النساء کے مجموعی طور پر 17 رکوع یعنی رکوع 4 سے رکوع 20 تک شامل کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جبکہ پانچویں پارے کے شروع میں اس بحث کو مکمل کیا گیا ہے۔ چوتھے پارے میں ایک مرد کے لیے محرم خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ محرم خواتین دو قسم کی ہیں: ابدی محرم جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسرا عارضی محرم جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً بیوی کی بہن عارضی محرم ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح کرے، البتہ اگر وہ طلاق دے دے یا اس کی بیوی انتقال کر جائے تو اب وہ متعلقہ یا مرحوم کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابدی محرم سے پردہ نہیں، البتہ عارضی محرم سے پردہ ہے۔ اور مزید فرمایا گیا بیویوں کو پورا حق ادا کرو، اور مزید ارشاد ہوا کہ بیویوں کو پورا مہر ادا کرو۔ 5 رکوع میں شریعت کو ایک نعمت قرار دیا گیا جس پر عمل سے معاشرے میں ہر فرد کی جان و مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید یہ حکم دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرو، ایسا کرنے والا سخت سزا کا مرتکب ہوگا۔ خوشخبری دی گئی کہ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے، کیونکہ جس جماعت یا گھر کا کوئی سربراہ نہیں ہو وہ انتشار سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس حاکمیت کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دیا جائے، اور فرمایا گیا کہ نیک بیویاں تو وہ ہے جو شوہر کی تابعدار ہو اور اس کے مال اور اولاد کی اچھی طرح حفاظت کرے۔ اگر عورت نافرمان و سرکش ہو تو اسے راہ راست پہ لانے کے لیے اس سے پہلے سمجھایا جائے اور بڑے نتائج سے خبردار کیا جائے، لیکن اگر نصیحت اس پر عمل نہ کرے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، اور اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو وہ انتہائی اقدام کے طور پر واقعہ ہی سرکش اور بے راہ روی کا شکار ہو کے اندر رہتے ہوئے ان پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 7ویں رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس رکوع میں یہود کی بعض خباثتوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے تھے، اور اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ 18ویں رکوع میں یہود کا یہ جرم بیان ہوا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرے۔ کسی منصب کے لیے رائے دے تو موضوع شخص کے لیے دے، یا پھر کسی فرد کو نامزد کرے تو قابل شخص کو منصب دار بنائے، اور ہر قسم کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اختلافات کی صورت میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرے۔ 9ویں رکوع میں منافقانہ رویے رکھنے والوں کے بارے میں حکم آیا ہے۔ وہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار تو ہے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ یہی عمل منکرین سنت کا ہے، تو وہ حدیث رسول کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس رکوع میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے۔ رکوع میں منافقین کی ایک کمزوری کا بھی بیان آیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور وہ دین کی خاطر مال اور جان کی قربانی دینے سے گھبراتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہاں حکم دیا گیا کہ جہاد اور قتال کی تیاری رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں اور اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں، اور جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی بھی تربیت دی گئی۔ رکوع میں منافقانہ رویے کا بھی ذکر ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم جاری ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ بندھے رکھیں، کسی بھی مخالف کے جواب میں اقدامات نہ کریں۔ جب مدی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا، اور فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط قلعے نہیں، اور نہ یہ کہ جہاد کو نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کی تحفظ کا ضمانت ہے۔ 12ویں رکوع میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے تاکہ افرادی قوت مضبوط ہو جائے، لیکن منافقین کے لیے اپنے گھر اور جائیداد، کاروبار اور رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا، تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رویہ نہ رکھا جائے جو ہجرت کے لیے تیار نہیں۔ 13ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں، غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے، اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا، البتہ کوئی اگر جان بوجھ کر ہی جرم کرے گا
تو اس کے لیے ارشاد ہوا اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اسے رحمتوں سے محروم کر دیا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ 7 میں ان منافقین کی ہیبتناک موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں زمین میں ہمیں مغلوب کر دیا گیا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکے۔ اس پر فرشتے کہیں گے کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اور اس رکوع میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری بھی دی گئی۔ 15ویں رکوع میں سفر کے دوران نماز قصر کا حکم دیا گیا۔ ہدایت دی گئی کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے، آدھا لشکر پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے اور پھر باقی رہ جانے والا لشکر نماز ادا کرے گا۔ گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ مزید فرمایا کہ عام حالات میں تمام مسلمانوں پر نماز کی پابندی ضروری۔ 16ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت ہرگز نہ کریں اور عدل کو قائم کریں، خواہ اس میں فائدہ کسی دشمن کو ہی کیوں نہ پہنچے۔ اس رکوع میں ایک مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا۔ اس کے رشتہ داروں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ نبی پاک اس پر یہودیوں کے خلاف فیصلہ فرما دیتے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا آپ دغابازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ 17ویں رکوع میں اجماع امت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی دور میں فقہ کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ راہ اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت رسول کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے الگ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ 18ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کے سامنے ان عزائم کا اظہار کیا تھا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر کے رہے گا۔ 19ویں رکوع میں تلقین کی گئی کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع فرمایا گیا، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے اور صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کرے، البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا اور صلح کرنے پر صلح کی صورت پیدا نہیں ہو رہی تو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے یا مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر کے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے، میاں بیوی کے درمیان موافق اور جدائی نہ ہو، البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو علیحدگی ہی میں بہتری ہے۔ 20ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم اور استحصال کے خلاف جدوجہد کرو، ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، خواہ عدل کا فیصلہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں اور خود تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اور مزید حکم دیا گیا کہ ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھ کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ، اور آگاہ کیا گیا کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو عزت ملے گی، حالانکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کی گئی کہ کسی محفل میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل کا بائیکاٹ کر کے دینی غیرت کا ثبوت دو۔ اگر تم وہیں بیٹھے رہے اور
گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی حقیقت کھول دے گا، کون مومن ہے، کون منافق اور کون کافر۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ انہیں کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ اور اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے، آمین۔